لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام احباب سے، چونکہ ابھی جس طریقے سے بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں احباب کے، اور پرسنل میں میرے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے وقت اگر ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پرسنل میں کسی کو بھی جواب دینے میں، لیکن میری جو مصروفیت کا عالم ہے، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، چونکہ ہزاروں احباب سے اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو گھنٹے وہی 24 ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میرا یہ والا یوٹیوب چینل اور کیش ورتھ کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی اپڈیٹ آتا ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو آپ کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا حقائق جاننے کے لیے. میں آنا چاہوں گا اپنی اصل بات کی طرف. بہت ساری کمپلینٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں، چونکہ اب جب سے احباب جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. خاص طور پہ ایک کمپلینٹ یہ ہے کہ جو میں آلریڈی اپنے ایک وائس نوٹ میں بھی میں بات کر چکا ہوں، کہ جس وقت کیش ورتھ سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے احباب نے سائن اپ کیا تھا، فری ڈالرز لیے تھے. اب چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ ہی یہ سارا کچھ شیئر ہو رہا تھا، تو جن احباب نے ان کو جوائن کیا، اب ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میری اپ لائن کون ہے، میرا سینئر کون ہے. لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی ایسا کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ میں اس میں ڈپازٹ کس طریقے سے لگاؤں گا، میں اس میں سے وڈرال کس طریقے سے لوں گا، یا باقی ڈیش بورڈ کے فنکشنز کیا ہیں، کہاں پہ مجھے کیا کرنا ہوگا. تو حالانکہ اگر آپ ڈیش بورڈ میں جائیں تو آپ اگر اس کے ٹری میں جا کے دیکھیں تو وہاں جہاں پہ لیولز کی ڈیٹیلز آتی ہے، تو فرسٹ لیول کے آپ کے جتنے بھی احباب ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبر وہ اس کے اندر دیے گئے ہیں. اپ لائنز جو ہے وہ بآسانی اپنے ڈائریکٹ لیول سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر رابطہ نہیں ہے، اور جو احباب پریشان حال ہیں، میں ان کو صرف اتنی رائے دوں گا کہ جس اکاؤنٹ سے آپ نے سائن اپ کیا ہوا ہے اسی میں آپ لاگ ان کریں، سپورٹ میں جائیں، یعنی کہ مین مینیو میں جب جائیں گے تو وہاں پہ سپورٹ کا ایک کالم آتا ہے، اس میں آپ جائیں اور وہاں پہ آپ اپنا ٹکٹ جنریٹ کریں، سبجیکٹ میں بھی لکھیں فریز، اور وہاں پہ ریکویسٹ کریں کہ میرے اس اکاؤنٹ کو فریز کر دیا جائے. اب فریز سے کیا مراد ہے کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا، اور سیم آئی ڈی کارڈ، سیم موبائل نمبر، سیم پرٹیکولرز کے ساتھ آپ اپنی چوائس کے کسی بھی شخص کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اب اگلا کویسچن یہ ہے کہ آپ کس کو جوائن کریں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا شخص آپ کی ایکسیس میں ہے، کون سا شخص آپ کے قریب ہے، کون سا شخص ایسا ہے واقعی جس کے پاس کوئی نالج بھی ہے اور جو واقعی آپ کو بہتر سروسز دے سکتا ہے، آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، آپ کی ٹیموں کو ٹائم دے سکتا ہے. تو صرف ایسے احباب کو آپ تمام احباب جوائن کریں. اس سے اگلی بات، بہت ساری ریومرز، بہت سارے وہ ٹیبل سٹوریز جو ہے وہ مجھ تک پہنچتی ہیں. اللہ بھلا کرے ایسے احباب کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے احباب ہیں انہوں نے ابھی تک بھی اپنی غلطیوں سے نہیں سبق سیکھا. سیم وہی کا وہی سٹائل ہے ان کا جو پاسٹ میں تھا. پتہ نہیں ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ملتا ہے اپنی طرف سے کہانیاں گھڑنے کا. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں، میری فلاں سے بات ہوگی جی، کمپنسیشن ایسے ہوگی، اور میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، اور فکر ناٹ جس کے ساتھ آپ کام کریں اس کو دفع کرو، آپ میرے ساتھ جوائن کرو، پھر دیکھو تو صحیح میں تہاڈی ٹیماں نو کس طریقے نال ایڈجسٹ کراواں گا. میں کیٹاگوریکلی جسے کہتے ہیں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی منو سلوا بٹنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے. اٹس اے کمرشل آرگنائزیشن. بی فار یو از اے ڈفرنٹ تھنگ. راجہ ریاض نے یا کیش ورتھ نے آج دن تک یہ نہیں کہا کہ بی فار یو کے ہر شخص کی لائبلٹی جو ہے وہ ہماری ہے. خواہش ضرور ہے
کہ خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ کوئی سنگل شخص بھی ایسا نہ رہے، کیونکہ اصل رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وہ سیف الرحمان خان نیازی کی ہے۔ میری کیش ورتھ کے ساتھ کس کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کیش ورتھ کو جوائن کیا تھا کہ جو لوگ مجھے جوائن کریں گے، کیش ورتھ میں آئیں گے، میری ٹیم کا حصہ بنیں گے، کام کریں گے، اس کمپنی کو کمپنی بنانے میں ان کا کوئی رول ہوگا، تو وہ ان کے جتنے بھی، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا نام مسٹر عبداللہ ہے، ہی واز ورکنگ ان بی فار یو، اس نے میرے کہنے پہ لبیک کہا، اس نے کیش ورتھ کو جوائن کیا، اس نے اس طریقے سے کام کیا جسے کہتے ہیں کام کرنے کا حق ادا کر دیا، دل و جان سے اس نے کام کیا۔ اب چونکہ کمپنی ارن کر رہی ہے، کمپنی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کمپنسیشن دے سکتی ہے، تو کمپنی نے مسٹر عبداللہ کی پرفارمنس کو دیکھنا ہے کہ اوکے یہ آیا ہے، اس نے کتنا بزنس دیا ہے، یہ کتنا بڑا لیڈر ہے، تو اور اس کی لائبلٹی انفیکٹ بنتی کتنی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کی پرفارمنس کم ہو لیکن اس کی لائبلٹی بہت زیادہ ہو، کہ جو بی فار یو میں تھی۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ سٹیپس بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں کہ چونکہ میں نے جیسا کہ پہلے گزارش کی کہ ایک اسپیسیفک بجٹ ہوگا۔ اچھا، بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لیڈروں کے ہاتھ میں پیسے دے دیں گے اور انہوں نے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ بجٹ سے مراد کیا ہے؟ ان کو ایک بجٹ دیا جائے گا، آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ کی ٹیم میں سے کون کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بجٹ کے اندر جن کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، کمپنی ان کی جوائننگ لگائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، لیڈروں کے ہاتھ میں پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں لیڈروں کے ہاتھ میں سر اگر آپ نے پیسے دے دیے تو انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں دینا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر جو کمپنسیشن ہوگی وہ لازم نہیں ہے نا کہ ایٹ ونس ہی اس کے پورے نیٹ ورک کو ہی کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ میری ذاتی ایک سوچ ہے، ذاتی ایک رائے ہے، جو ایک بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ یقیناً اس کے اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ صبر بھی کر سکتا ہے، وہ انتظار بھی کر سکتا ہے۔ اصل چیز جو ہوتی ہے، وہ چھوٹا انویسٹر جو ہوتا ہے، وہ بظاہر ایک چھوٹی سی رقم نظر آتی ہے لیکن وہ اس بیچارے کی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کا چولہا جو ہوتا ہے وہ اکثر بجھا ہوا ہوتا ہے۔ میں کم از کم میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے اکاؤنٹس ہیں ان کو فرسٹ پرائرٹی دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے چولہے جلیں۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سپوز کہ کسی بھی شخص کو اگر کمپنسیشن مل رہی ہے تو کیا اس کی نیو جوائننگ لگے گی؟ اس کی مرضی کے حساب سے کوئی نیٹ ورک ترتیب دیا جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی، جو کرائیٹیریا ہے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ کیش ورتھ کا حصہ ہو۔ کیش ورتھ کا حصہ تب بنتا ہے جب وہ ڈپازٹ لگاتا ہے، صرف سائن اپ کرنے سے کیش ورتھ کا حصہ نہیں ہے۔ اب سپوز کہ ایک صاحب نے ڈپازٹ لگایا، اچھا کئی ایسی روحیں ہیں حالانکہ رازق رب کی ذات ہے لیکن وہ پریویس پریکٹس انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنے سینئر کی جیب میں ایک آنا دھیلا نہیں جانے دینا۔ انہوں نے اپنی ایک ٹاپ جوائننگ لگائی، اس کے نیچے جوائننگ، پھر اس کے نیچے جوائننگ، پھر اس کے نیچے جوائننگ، اور نیچے جا کے کام کرنا۔ اس طرح کی جتنی بھی کمپنسیشن ہوگی، جو کسی بھی شخص کی جو ٹاپ جوائننگ ہوگی، وہ اس کے اندر وہ ڈپازٹ جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کی مرضی کے حساب سے کہیں نیچے جا کے 10ویں لیول میں نہیں ہوگا۔ ریزن کہ جو لوگ پہلے آئے، جنہوں نے راجہ ریاض کی پہلی اذان پہ لبیک کہا تھا، راجہ ریاض کی بھی خواہش ہوگی اور کیش ورتھ کی بھی خواہش ہوگی کہ ایسے احباب بھی کچھ کما سکیں۔ اینی ہو، اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اماؤنٹ اس کو گفٹ کی صورت میں دیا جائے گا، اکاموڈیشن کی صورت میں دیا جائے گا، تو کیا وہ 5x ہوگا یا کہ وہ 9x بھی ہو سکتا ہے؟ تو اٹس اپ ٹو یو۔ اگر ایک شخص نیٹ ورکنگ کرتا ہے اور وہ نیٹ ورکنگ کے کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو وہ 9x تک بھی انجوائے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ انویسٹر ہوگا تو وہ صرف 5x تک ہی رہے گا، اور باقی جتنی باتیں کوئی آپ سے کرتا ہے
ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی فلاں آئی ڈی نمبر سو اینڈ سو یہ فلاں صاحب کی ہے، سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں، فکر ہی نہ کرے، ہماری ساری بات ہو گئی ہے، بس میں نے کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، پرفارمنس 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 دیکھی جائے گی کہ جس کی پرفارمنس ہے، چونکہ سافٹ ویئر ہے، سسٹم ہے، اس نے کیلکولیشن کرنی ہے، اس نے بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہے کہ کس شخص کے حصے میں کیا آتا ہے، لہٰذا وہ باتیں کریں اپنی ٹیموں کے ساتھ کہ جس میں کل کو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ میں یہاں وضاحت اس لیے دے رہا ہوں، میں اپنے ورڈز کا ذمہ دار ہوں، اور جو بھی کمپنی پالیسی ہوگی وہ صرف کیش ورتھ کے جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اور جو میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر جو بات ہوگی کیش ورتھ، اور میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں گا۔ باقی جتنی بھی سٹوریاں چل رہی ہیں، میں ہرگز اور نہ ہی کیش ورتھ اس کا رسپانسبل ہوگا۔ ونس اگین کو کہوں گا کہ کوشش کریں کہ ایسے احباب کو آپ جوائن کریں جو آپ کو پراپر سروس دے سکیں۔ ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ جس طریقے سے ڈپازٹس آ رہے ہیں، کمپلینٹس آتی ہیں، ایون کہ رات کے ٹائم پہ بھی بڑا رش ہوتا ہے آج کل ڈپازٹ اپروول کا، چونکہ ڈپازٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ڈپازٹ جو ہے ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ اپروو ہو سکے، لیکن ٹائم تھوڑا سا لگ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو تھوڑا سا صبر کر لیا کرے۔ آخری گزارش، میری صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میری صحت کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔